نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، والدین کے حقوق چل رہے ہیں۔ پہلے آپ حضرات کے سامنے میں نے والدین کے 2 حقوق بیان کیے۔ آج والدین کا تیسرا حق کیا ہے؟ والدین کا ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ تو ہم سب اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو ان کو ناگوار ہو، بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے اور ان کی بات سے اکتا کر جواب میں ایسے بات ہرگز نہ کہنا چاہیے جو ان کو ناگوار ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا کلمہ بھی ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو یا جس کلمہ سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو۔ لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے۔ بیان القرآن میں اردو محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ان کو ہوں بھی مت کہو۔ دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ویسے تو ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرمانبرداری ہمیشہ واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اولاد کو ان کا گالدان صاف کرنا پڑتا ہے، میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں، جس سے طبیعت بور ہونے لگتی ہے اور تنگ دل ہو کر زبان سے الٹی سیدھی الفاظ بھی نکالنے لگتے ہیں۔ اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے لفظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگرچہ اس میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو ان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیشاب پاخانہ صاف کرتا ہے تو اس موقع پر اف بھی نہ کہہ، جیسا کہ وہ اف بھی نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب پاخانہ وغیرہ دھوتے تھے۔ اف کہنے کی ممانعت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو۔ جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لیے خاص طور سے جھڑکنے کی ممانعت فرمائی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی ہمت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس لیے ذرا سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر اپنے اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے، والد کو ناراض کر کے وہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم ہمیشہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔
ہر موقع پہ ہم یہ دیکھیں میرے محترم دوستو بزرگوں، وہ ہمارے لیے بچپن سے لے کے آخر تک کتنی قربانیاں کرتے ہیں۔ آپ خود محسوس کریں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو رات کو جب بیٹا پیشاب کرتا ہے تو ماں باپ خود آدھی رات ٹھنڈی سردیوں میں اس بیٹے کو اٹھا کے اس کو صاف کرتی، اس کا پاخانہ صاف کرتی، اس کو تکلیف نہیں دی۔ تھوڑا بچہ روتا ہے تو ساری رات ان کے والدین بے قرار بے سکون ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو کیا تکلیف ہے۔ کیوں ہمارے والدین نے بچپن میں ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں میرے محترم دوست بزرگوں۔ آج جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بعض لوگوں سے سنا اپنے والدین کو یہ کہتے ہیں کہ بکواس مت کرو، میرے والدین تو پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایسے الفاظ اپنے والدین کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تم اللہ کے غضب سے ڈرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرے، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ جب اللہ آپ سے راضی ہوگا بھائیو تو آپ دونوں جہانوں میں انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگ، سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ سلسلہ میں نے شروع کیا، اس کے اوپر آپ خود عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور آپ سے آخر میں یہ درخواست ہے کہ ہماری اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے اس بیان کو لائک کریں، شیئر کر کے اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔